شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ تو آج دوستو اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، لوگ چھٹی منا رہے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ کہیں باہر چلتے ہیں، آج کھانا بھی باہر کھائیں اور تھوڑا گھوم پھر بھی آئیں۔ تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں ادھر ان یورپین ممالک میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ بس کام کیا اور پھر سنڈے کو گھر کا لانڈری وغیرہ یا سودا سرو خریدا۔ لیکن ہم یہ ہے کہ کیونکہ گھر کے افراد ہم 3 ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں لانڈری وغیرہ کا یا سودا لانے کا، تو ہم تو سنڈے کو صرف یہ کہتے ہیں کہ انجوائے کریں، کہیں باہر چلیں پھریں، گھومیں پھریں۔ تو آج بھی یہ پروگرام بنایا کہ یہاں سے ساؤتھ والی اسٹیٹ ہے نیو جرسی، تو وہاں پہ ایک ہوٹل ہے پاکستانی، تو وہاں بوفے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ وہاں چلتے ہیں، چل کے تھوڑی ڈرائیونگ ہو جائے گی، تھوڑا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، اور چل کے وہ بوفے میں آپ کو تو پتہ ہے کہ طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، آپ کی مرضی ہے جو مرضی کھائیں، پیمنٹ آپ نے ایک دفعہ کرنی ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ چوائس جو ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا تمام چیزیں جو ہمارا دل کرتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے لیتے ہیں۔ وہ دیکھیں سامنے وہ کروز شپ کتنا پیارا اور کتنا بڑا ہے۔ یہ کروز شپ انگلینڈ سے بھی آتے ہیں ادھر نیو یارک میں، کینیڈا سے بھی آتے ہیں، اور یعنی کہ آل اوور دا ورلڈ یہاں پہ کروز آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں ہفتہ کے لیے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ جو ہے یہ تو ایک اٹس سیلف اے ورلڈ۔ تو اب ہم نکلے ہیں گھر سے، پروگرام تو یہی ہے کہ ایڈیسن چلتے ہیں نیو جرسی میں، تھوڑی ڈرائیونگ ہو جائے گی۔ لیکن جب گھر سے نکلے تو بارشیں کہا ٹھیک ہے تم نکلو میں بھی آ رہی، تو پتہ نہیں یہ کیا کوئی چانس ہے، بائی چانس بات ہے، یا ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی آؤٹنگ کا پروگرام بناتے ہیں تو رات بھر تو موسم بڑا ٹھیک رہتا ہے، جب ہم نے نکلنا ہوتا ہے تو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش کوئی بات نہیں، بارش کین ڈو نتھنگ ود اس بیکاز وی ہیو اے کار اینڈ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو ان رینس۔ تو ہمارے پاس ڈرائیور بھی ہے، گاڑی بھی ہے، اور ان بارشوں میں ڈرائیونگ کا تجربہ بھی ہے۔ ایکسکیوز می۔ اچھا، یہ جو ساتھ میں نے آپ کو گاڑی دکھائی ہے نا، یہ وہاں پاکستان میں ہمارے ایک کزن ہیں، وہ ان کے پاس بھی ہے، تو وہ وہاں پیٹرول کا ہی روتے رہتے ہیں۔ گاڑی لاکھوں کی، پیٹرول افورڈ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بات ہے۔ لیکن ایک دیکھیں ادھر اگر گاڑیاں ہیں تو افورڈیبل ہیں، آپ پیٹرول ڈلواتے ہوئے دل پہ ہاتھ نہیں رکھتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ یار صحیح تو ڈالا ہے نا، پورا ڈالا ہے نا، یہ ادھر یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از ان یور اپروچ۔ تو ہر چیز آپ کے دست راست میں ہے، آپ اس کی یعنی کہ آپ کی گریب میں ہے، آپ کی پہنچ میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کا خواب ہو۔ آپ یہ رائٹ سائڈ پہ یہ جو ٹرک نظر ہے نا، یہ الیکٹرک ٹرک ہے، وہ بجلی سے چلتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی ایسی ویلیو نہیں رکھتی گئی یہ الیکٹرک ٹرک ہے، یا یہ مرسڈیز بینز ہے، یا یہ اس کے بعد BMW ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو یقین مانا کہ اب بلڈنگ کا جو سپر ہے نا، سپر وہ ہوتا ہے جو بلڈنگ مینٹین کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پاس بھی یہاں پہ بہترین اس نے مرسڈیز رکھی ہوئی ہے، تو اس کی بیگم نے BMW رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ادھر ہمارے ملکوں میں خواب ہے، لیکن ادھر خواب نہیں، آپ کی پہنچ میں ہے، آپ زندہ ہیں، چاہتے ہیں لینا تو آپ خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے۔ تو اب ڈیولپمنٹ تو ہے میرا خیال ہے کہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ سارے ہو رہی ہے، اور یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے، انہوں نے تو وہ کوئی زمانہ تھا کہ جب کوئی جاتا تھا ادھر رنگون یا
وہ گانے بنے ہوئے میں پیا گیا رنگون وہاں سے کیا ہے ٹیلی فون. تو وہ زمانہ تھا جب کہ رنگون جانا بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ بہت دور چلا گیا. تو اب تو یہ جو ہے یعنی دنیا کا ایک سرا اگر ادھر ایشیا ہے دوسری طرف امریکہ ہے تو ادھر انٹارکٹیکا ٹھیک ہے نا یہ نارتھ پول ساؤتھ پول یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو وی لاگر بھائی ہیں شاید ہی انہوں نے کوئی زمین کا جگہ چھوڑی ہے. وہ چپا چپا جو ہے نا وہ ولاگ میں جا کے بناتے رہتے ہیں اور ادھر سے ہمیں چلو ٹھیک ہے ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہم جرسی میں انٹر ہو چکے ہیں اور دیکھ لیے یہاں پہ وہ ایک برج ہے بہت اونچا سا بنا ہوا بہت بڑا برج ہے. تو یہ جو بریجز ہے یہ تو ادھر کی ایک پہچان ہے. شاید ہی ہمارے ممالک میں کہیں ایسے برج ہوں. بہرحال یہ تو ہے کہ آپ نے وہ کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا. تو ان لوگوں نے ٹائم پہ وقت پہ محنت کی ہے بچایا ہے سرمایہ بچایا ہے ٹھیک ہے. دھوکے بازی کوئی کی ہوگی لیکن دنیا سے اپنے لوگوں سے یہ بہت مخلص ہے. ان ٹو دیئر ورڈ دے کیپ ایوری تھنگ ان دیئر اپروچ. اور جتنی آسانیاں ہیں وہ اپنی عوام کو پہنچاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ عوام بھوکے مار رہے ہیں اور آپ ورلڈ ٹور پہ پھر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے جس پہ ہمیں بات کرنی بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ جیسے جیسے منزل قریب آ رہی ہے یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے وہاں جا کے کھانا پینا بوفے کرنے ہیں ٹھیک ہے. تو صبح جو ناشتہ کر کے ہم نکلے ہیں وہ بہت لائٹ ناشتہ تھا یعنی کہ دو توش اور ایک وہ انڈا ٹھیک ہے زردی والا جسے ہم کہتے ہیں. تو ناشتہ تو ٹھیک ہے ساتھ ایک کپ بڑا کپ چائے کا ٹھیک ہے. یا ہم کبھی دودھ پتی پی لیتے ہیں کبھی چائے بنا لیتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ نے سفر کرنا ہو تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کم سے کم کھایا جائے. اب یہ جو کار ہے میری لیفٹ سائڈ پہ یہ دیکھیں یہ بڑی مضبوط ترین کار ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ ویسے سفر سے پہلے بات ہو رہی تھی کھانے کی. تو اگر کم کھا کے آپ سفر کریں گے تو طبیعت بوجھل نہیں ہوگی. آپ کو اتنا جو ہے نا وہ یہ جو جسے کہتے ہیں کہ ڈکار آ رہے ہیں کھٹے ڈکار آ رہے ہیں متلی سی ہو رہی ہے یہ نہیں ہوتا. کیونکہ ڈرائیونگ میں آپ کو جب گاڑی چلتی ہے نا تو اس کی موومنٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ کے دماغ پہ اثر کرتی ہے. اگر کسی کا تھوڑا سا بھی وہ سسٹم امیون سسٹم خراب ہے تو اسے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. گاڑی کی چلتے دیکھیں نا ٹرن لے رہی ہے گاڑی ایک لائن سے دوسری لائن میں دوسری گاڑی آپ کے پاس سے گزر رہی. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک قسم کے اگر انسان کا وہ یہ کہ تھوڑا سا وہ ویک ہو تو اسے یہ چیزیں جسے کہتے ہیں چکر چڑھا دیتی. یہ اس طرح کا سسٹم ہو جاتا ہے. لہٰذا بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی سفر کریں کم سے کم کھانا کھائیں یعنی کہ اور گھر سے تفکرات لے کے نہ نکلیں کہ آپ چلا تو گاڑی رہے ہیں دھیان آپ کا پیچھے ہے کہ یار وہ قسط دینی ہے ہم نے کریڈٹ کارڈ کی گاڑی کی بھی قسط دینی ہے بل آیا ہوا ہے وہ نہیں دیا. یہ سب چیزیں گھر پہ چھوڑیں تو پھر گھر سے نکلیں. اور اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر فریلی انجوائے کریں. تو لیجیے اب ہم پہنچ گئے ہیں وہاں پہ وہ شاہ نواز پہ. یہ بس ہم نے ٹرن لینا ہے اور رائٹ سائڈ پہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے. تو انشاءاللہ پھر اندر جا کے دیکھیں گے کہ ادھر کیا کچھ ہے یا کیا کچھ نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کھائیں گے آپ کو اندر بھی ساتھ لے جائیں گے. تو آئیے ادھر پہلے تو دیکھیں پارکنگ ہے. ہاں 5:30 ہو چکے ہیں اور 8 بجے تک یہاں ہم وہ بوفے ہال میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو 12 ابھی ٹائم ہے 5:30 6 7 8 2.5 گھنٹے ہیں ٹو مچ. 2.5 گھنٹے میں ہم کافی کچھ کھا سکتے ہیں. تو لیجئے میرے جو جوان ہے وہ نیچے اتر گئے ہیں
اور وہ اندر جانے لگے تھے لیکن ایک فیملی وہاں پہ فوٹوگرافی کر رہی ہے. تو ہم اندر پہنچ چکے ہیں. آپ باقی ویلاگ انشاءاللہ پھر بناؤں. اب ہم ہوٹل کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دیکھیں گے کیا کچھ موجود ہے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.